یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت ہر خواہش چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ بس آپ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ ایک آیت پڑھ لو، فقیر بھی کروڑپتی بن جائے گا۔ دولت، عزت، شہرت جو چاہو گے مانگو گے مل جائے گا۔ دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گی۔ نہیں یقین تو آج آزما کر دیکھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ بڑی ہی رحمتوں اور فضیلتوں والی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو جو بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگتا ہے اس وظیفے کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے، اللہ پاک اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسے پاورفل الفاظ ہیں، محرم کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، گھروں میں پھیل جاتے ہیں، گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، مسجدوں میں پھیل جاتے ہیں۔ جو بندہ جو نیک کام کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اسے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، بتاؤ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، میرا فلاں بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا تھا۔ میرے اللہ کو سب علم ہے، لیکن خاص طور پر وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیونکہ میرے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی مستیوں میں غافل ہو چکے ہیں، ہم ناشکرے ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک عطا بھی فرماتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا کہ میرا فلاں بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے گا کہ فرشتوں گواہ رہو، اس پاک مہینے کی برکت سے، اس پاک مہینے کی حرمت سے میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے وہ میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ایسی بابرکت اور فضیلت والی گھڑیاں ہیں کہ آپ نے ایک خاص طریقے سے مانگنا ہے۔ وہ طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، تو ہی آپ کو اس عمل کی صحیح سمجھ آئے گی۔ آپ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ نے کر لینا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ عورتوں نے خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کرنا، اور جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی جو آپ کو آتا ہو، چاہے نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا تعلق میرے نبی کی آل سے ہے، تو جب میرے نبی کی آل کا ذکر آ جاتا ہے تو دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ میرے نبی کے اپنے بیٹے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تو دل کو بڑی تقویت ملی، خوشی ملی۔ یہی میرے نبی کی طاقت تھی، یہی میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہی میرے نبی کی آنکھوں کا سکون تھا، دل کا سکون تھا۔ تو آپ کی زندگی میں ہی میرے نبی کو پتہ چل گیا تھا۔ اللہ نے آسمانوں سے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان سے کہو کہ یہ جو آپ کے نواسے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان میں ایک کو زہر دے دیا جائے گا اور دوسرے کو آپ کی امت، کلمہ پڑھنے والی امت شہید کر دے گی۔ تو میرے نبی کو آپ کی زہری حیات مبارکہ میں سب کچھ پتہ چل چکا تھا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ان نواسوں کو شہید کر دیا جائے گا، اور سرخ خون ایک بوتل میں بھی آپ کو لا کر دکھا دیا گیا۔ اتنے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گلے لگایا، دبایا اور ان کو چومتے جاتے۔ کبھی آپ روتے اور کبھی خوش ہوتے۔ اتنے میں آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سمجھ نہیں آئی، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں اور کبھی آپ روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کو میری امت ان کو شہید کر دے گی۔ ناظرین، وہ کیسا منظر ہوگا جب آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت ان کو شہید کرے گی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، تو وہ نظارے جب میرے نبی کو دکھائے گئے ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب میرے نبی کی آل کا ذکر آتا ہے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرو،
اپنے نبی کے سامنے جھکا لیا کرو اور ادب سے کھڑے ہو جایا کرو۔ ایک بڑا امتحان اور آزمائش تھی میرے نبی کی آل پر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی ان ظالموں نے احساس نہیں کیا، ان ظالموں نے ان کو بھی تیر مارے، ان کو بھی چھلنی کر دیا۔ تو محترم دوستو، یہ جو مقدس مہینہ ہے، یہ جو دین بچا ہے، اگر وہ جان نہ دیتے تو کچھ بھی نہ بچتا۔ تو جس بندے کو اچھا گھر، اچھا مال، اچھی گاڑی چاہیے تو ان پر اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا لازم ہے۔ اس کے بغیر آپ کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، کوئی منزل نہیں مل سکتی۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا ایک نام اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور میرے اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا ریپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت مل جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اب آپ نے مکمل یقین کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اس کا ثواب میرے نبی کی آل کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد دعا مانگ لینی ہے، جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، انشاءاللہ قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور پھر سجدے میں چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین سجدے میں تھے، ان ظالموں نے شہید کر دیا، وہ بات آپ کے ذہن میں ہو۔ سجدہ کرو اور سجدے میں اللہ سے مانگو، پھر دیکھو آپ کو چٹکیوں میں کیسے ملے گا، آزما کر دیکھ لو۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ یہ عمل کرنا بھول گئے ہیں تو آپ بعد میں جب یاد آئے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ نے دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ایسا پاورفل عمل ہے، جو یہ کر لیتا ہے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ جب یہ مانگے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ یہ بہت بابرکت گھڑیاں ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔